الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفى صدق اللہ العظیم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جاؤں جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ سامعین حضرات، پیغمبر دی سیرت دے بے شمار لا تعداد پہلو نے، کسی ایک پہلو نو بھی چھیڑیا جائے او دے واسطے ٹائم چاہیے۔ اس پیغمبر دی عظمت اور شان دے کیا کہنے کہ جدی سیرت تے ہون تک 500 کتب لکھی جا چکی، صرف سیرت تے 500 کتب لکھی، لیکن دنیا دی کوئی قلم پیغمبر دی سیرت نو لکھ نہیں سکی، دنیا دی کوئی زبان نبی دی سیرت اور شان نو بیان نہیں کر سکی۔ مزہ تاں ہی آندا ہے شان نبی سلطان دا ہوئے تے بیان عرش والے خدا دا ہوئے، عرش والے رب رحمان دا ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر پہلی سیرت تے جڑی کتاب لکھی گئی ہے او دا نام ہے رحمت للعالمین، اور وہ لکھن والے اہل حدیث دے سر خیال مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب سیرت تے جنہیں رحمت للعالمین نو نہیں پڑھیا انہیں پیغمبر دی سیرت نو نہیں پڑھیا۔ وہ دے اندر ایک گل کر کے انہاں سمندر نو کوزے چ بند کیتا ہے کہ جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود چ جنم لیا ہوئے، حلم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک پہلو ہے خلق عظیم۔ خلق دی جمع ہے اخلاق۔ اخلاق دا تعلق پہ بندے دی زبان دے نال بھی ہے اور اخلاق دا تعلق بندے دے کردار دے نال بھی۔ جتنا انسان مؤدب ہوئے گا، زبان مٹھی ہوئے گی، بڑیاں دا ادب کرے گا، چھوٹیاں نہ پیار کرے گا، والدین دی خدمت کرے گا، کہن والا بات کہے گا تیرا اخلاق کتنا اچھا ہے۔
اگر زبان چو گالی دیندا ہے ادا اخلاق اچھا نہیں، زبان چو چگلی کردا ہے اخلاق اچھا نہیں، غیبت کردا ہے پھر بھی اخلاق اچھا، بولیے اخلاق اچھا نہیں۔ یہ زبان دے بارے چیتے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ بول اور بول دی ضمانت دیندا ہے میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ زبان دی وجہ تو قیامت دے دن بڑے بڑے لوگ جڑے نے جہنم چ موندے کر کے لٹکائے جان گے۔ پورے جسم دے اعضاء صبح دے ٹائم زبان اگے ہاتھ باندھے نے، پیا زبانے سدھی نہیں، تو سدھی تے ہی سدھے، تو ڈنگی تے ہی بھی ڈنگے۔ تے زبان ایک تلوار ہے تے منہ ایک میان ہے۔ اس میان چوں تلوار نو کڈنا ہے، چلانا ہے، تے ذرا سوچ سمجھ کے چلائیے۔ تیران تلواراں دے پھٹ مل جاندے نے لیکن زبان دے پھٹ نہیں ملتے۔ بڑی توجہ نہ قابل استغراق نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ صحیح مسلم دی ایک لمبی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم التقوى ها هنا ويشير الى صدره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث امام المحدثین بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بدگمانی کو لو بچ جاؤ، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ایویں ہی بندے دے بارے گمان کرنا فلانا بندہ بڑا برا ہے، فلانا بندہ اس طرح دا ہے، فلانے دی اولاد اس طرح دی ہے۔ فرمایا بدگمانیاں چھڑ دیو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ ایمان والے ہو بدگمانیاں نہ کرو، بدگمانی گناہ ہے۔ حدیث آدھی ہے بدگمانی سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک بندے دا جنازہ پڑھان لگے، صحابہ نے اللہ رسول دا جنازہ نہ پڑھا ہوئے، فاسق فاجر سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات کی، میں قربان جاواں اس ہستی مقدس تو سیال کوٹیو، ساڈی نظر لوکاں دیاں برائیاں وال، میرے پیغمبر دی نظر لوکاں دیاں اچھائیاں وال۔ پیغمبر نے کدی کسے بندے نو نہیں پوچھا پیدے چ عیب کی ہے، برائی کی ہے، گناہ کی ہے۔ اسی تے عیب لبنے ہاں، لوکاں دے گناہ لبنے ہاں، نیکیاں نہیں ویندے۔ ایک بندے چ 100 خوبی ہے، او دے چ ایک کمی ہے، او کمی اسا پورے سیال کوٹ چ چھٹنی ہے، او دی جڑی 99 نیکیاں نے انہاں نو نہیں ویکھنا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی سارے فاسق فاجر ہی آندے ہو کہ انہیں کوئی نیکی کر دیں ویکھیا۔ فرمایا اللہ رسول پچھو ایک صحابی کھڑا ہویا، اللہ رسول نے ایک رات اسلام دے مورچے دے پہرا دیتا سی، تو آپ نے کی فرمایا قالا صحابک یظنون من اہل النار، مرن والے تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی۔ ایک رات ہی دی کامیابی دا سبب بن گئی۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، عیب جوئی نہ کرو، عیب نہ لبو۔ جو دیکھتے ہیں لوگوں کے عیب و ہنر، جب ان کی پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا۔ جڑا کسی مسلمان بھائی دے اپنے ساتھیاں دوستاں جن بہ کے توا لاندا ہے
کسی مسلمان بھائی دیاں غیبتاں کردا ہے وہ اپنے اعمال دا جنازہ کر رہا ہے، کسی دے عیب بیان کردا ہے وہ کوئی نیکی نہیں کردا پیا، وہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ کتاب القبائر چ امام زاہبی نے باقاعدہ طور تے باب بنیا ہے کسی دی کنڈ پیچھے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ میں کس طرح مننا کہ وہ دا اخلاق اچھا ہے؟ جڑا کسی مسلمان نو چنگا نہیں سمجھدا 2-4 دن نمازاں پڑھ لیاں جنت دوزخ دے ٹکٹ لوکاں دی جیباں وچ پانے شروع کر دیتے، فلانا دوست کی ہے فلانا جنتی ہے، میں کیویں مننا اے دا اخلاق اچھا ہے؟ ولا تجسسو جڑا ایتھوں گل سندا ہے دوجے پاسے کردا ہے، ایتھوں سنی نال 2-4 ہور گنڈیاں دوجے نو جا کے دسیا، یہ چگل خور ہے۔ چگل خور دا اخلاق کیویں اچھا ہو سکتا ہے جڑا لوکاں نو لڑا رہا ہے؟ یہ اخلاق دیاں شکاں نبی نے بیان کیتیاں نے، اچھے اخلاق دیاں شکاں۔ چگل خور کدی جنت نہیں جائے گا، چگل خور چگلی کرن والا بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ ولا تنافسو آپس چ لڑو نہ، جڑا آپس چ لڑدا ہے وہ دا اخلاق اچھا نہیں، جڑا ایک دوسرے نو لڑاندا ہے وہ دا بھی اخلاق اچھا نہیں۔ نبی دے صحابہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ نبی دے صحابہ رحماء بینہم کدی آپس چ نہیں سن لڑے، آپس چ نرم کافراں واسطے گرم، اسی آپس چ گرم لوکاں واسطے نرم۔ میرے بھائیو لڑنا نہیں، اتفاق و اتحاد دے نال رہنا ہے۔ ایک انگل ہے کسی نو مارو گے انگل ٹوٹ جائے گی، اگر انہاں 5 انگلاں نو مکہ بناؤ گے یہ مکہ جتھے ٹھکا انجی کام مکہ، 5 انگلاں نو ایک کرو گے۔ میں ایک بات عموماً کرنا ہونا، جتھے کٹ ہوندا ہے نا اتھے اللہ دی رحمت بڑی ہوندی۔ میں 4-5 بھرا کٹھے نے نا، ایک کوئی چنگیر تے بیگ کھاندے نے، اتفاق و اتحاد بڑا ہے، اتھے رب دیاں رحمتاں دے ڈیرے ویکھو کنے نے۔ تے جیڑے پڑا آپس پیندیاں لیندے ہی وکھرے ہو جاندے نے، انہاں دی ہوا بھی اکھڑ جاندی ہے۔ جیڑی بکری ریوڑ تو علیحدہ ہو جائے بگیار انہوں سب تو پہلے پیندا ہے۔ انگوراں دی ریڑی لگی ہوئے نا تے کچھ انہیں کچھ دانے وکھرے رکھے ہوندے، انہوں دا ریٹ پوچھو نہ آندا 5 روپے کلو دانیاں دا ریٹ، تے گچھے دا ریٹ کنا 100 روپے کلو۔ جیڑا انسان اپنے خاندان دی گچھے دے وچوں علیحدہ ہوندا ہے او دی قدر و قیمت نہیں ہوندی، او دی قدر و قیمت وہی ہے جو اس انگور دے دانیاں دی ہے۔ جیڑا اپنے خاندان دے اندر پروچیا رہندا ہے او دی قدر و قیمت وہی ہے جو انگور دے گچھے دی قیمت ہے۔ جڑا بندہ اپنی برادری کنبے قبیلے نالو اس طرح جڑا بندہ جماعت نالو ٹوٹ جاندہ ہے، جڑا درخت دے نال پتا وابستہ رہندا ہے وہ سکدا نہیں، تے جڑا ٹوٹ کے ڈگ پیندا ہے وہ مک جاندہ ہے، سک جاندہ ہے۔ اس واسطے کیا اتفاق کو اتحاد نہ زندگی بسر کرو۔ اگر کوئی بھائی لڑے ہے جا کے پہلو اپنے بھائی دا دروازہ کھڑکا کے ادھے نال صلح کرو، اللہ دوہرا اجر دے گا۔ تے جڑے مسلمان بھائیاں دا آپس بغض ہوندا ہے بول دے نہیں، کئی مہینے ہو گئے سال ہو گئے، سوار جمعرات نو بندے دے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہوندا، تھوڑے دلاں ول ویندا ہے کہ تھوڑے دلاں چ میرا ڈر بھی ہے کہ نہیں۔ اگے آئیے ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری دی روایت ہے، جڑا بندہ اپنے اچھے اخلاق دی ضمانت دیندا ہے، اے جڑیاں اخلاق دی شکاں دسیاں نے نا نبی علیہ السلام نے، انہاں شکاں نو سامنے اپنے اچھے اخلاق ہون دی ضمانت دیندا ہے، میں محمد انہوں جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا۔ اور جدا اخلاق سب تو اچھا ہے، قیامت دے دن ترازو دے اندر سب تو زیادہ وزن ہوئے گا انسان دے اچھے اخلاق دا وزن ہوئے گا سب تو زیادہ۔ ہن جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا او دا اخلاق کنا اچھا ہے۔ اماں جی عائشہ نو کہ پوچھن والے پوچھے اماں جی نبی دا اخلاق کی ہے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، کدی تو قرآن نہیں پڑھیا؟ فرمایا قرآن تے روز ہی پڑھنا۔ فرمایا پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے، کردار ہے۔ پھر اس اخلاق دی گواہی اپنے نہیں بیگانیاں بھی دیتی۔ سب تو پہلے
آپ نے اپنا کردار سیرت کتھے پیش کی تھی؟ صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والے سچا پایا جھوٹا، کہنے لگے ما جربنا کا الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ ویکھیا ہی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ انہوں نے کیا پیا اے جڑی صفا پہاڑی ہے یہ دی بیک سائڈ تو لشکر تھوڑے تے حملہ کرنا والا ہے، اگر میں کہاں حملہ کرنا والا ہے تو ہی مان لو گے؟ کہنے لگے مان لیں گے۔ فرمایا بغیر ویکھن تو؟ جواب آیا ساڈیاں اکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد تیری زبان چوڑ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے تھانوں میری ذاتیات تے اینا اعتماد ہے تے پھر میں کوئی گل کہاں پھر تے تسی مان نہیں لو گے، جدو اعتماد ہی تھانوں اینا کہ میں سچ بولنا، میں جھوٹ نہیں کدی بولیا، تو پھر میں سچ ہی لگا بولن۔ وہ کی ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والیو لا الہ الا اللہ کہہ دیو تفلحو تملکون العرب والعجم، تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ جدو انی گل کہی ہے ہن جڑے آندے نا صادق الامین تیرے ورگا سچا کوئی نہیں، تو جواب ہن سنو انہاں دا، آندے نے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون۔ معاذ اللہ کہنے لگے اس شاعر تے مجنون دے آکے لگ کے اپنے 313 چھڑ دئیے دے ایک نو من لئیے، روڑایا ہی سی نا، بول دے نہیں۔ پھر ساڑھا اے آندہ میرا کلہ ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے تے اے 313 ساڑھے مل کے بھی کچھ نہیں کر دے، اینے مل کے بھی ککھ نہیں کر دے۔ یہ آندہ پوری کائنات نو بنایا ہے تے میرے کلے اللہ نے بنایا ہے۔ جواب آندہ سیال کوٹھیو وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کذاب، کہنے لگے تو تے جھوٹائیں، تو تے کذاب معاذ اللہ، تو تے جادوگاریں، تو تے کاہنیں، تو تے شاعریں، تو تے مجنوعیں۔ کیوں آکھیا ہے؟ قصور کی ہے، جرم کی ہے، کوئی رشتے دے لین دین تا رولا نہیں، صدارت وزارت دا رولا نہیں، لوگوں کوئی کائنات دے اندر دولت تے زمین دا رولا نہیں، رولا کیے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ ایک کڈی عجیب گل ہے، کڈی عجیب گل ہے، ایک نو منیے تے 313 چھڑیے، 360 چھڑیے، اے دے ایک نو منیے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے ہی رولا ہے۔ ہن اسی انا مشکل کشا اللہ جے، حاجت روا اللہ جے، مختار کل اللہ جے، لاجپال اللہ جے، گنج بخش رنج بخش، اولاداں دین والا، کھون والا، لین والا، دین والا، سارا کچھ کون ہے؟ آندھنے دی گل نہ منی ہے وابی ہے، بول دیں کیوں ہی مولانا مجھے ہاں یہی آندھنے نا، اوتھے بھی یہی رولا سی۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی، اے جنہیں مشرک ہوندے نے پونڈ ہوندے نے پونڈ، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڑے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ یہ رولا سی، بولو دے صحیح،
یہ رولا قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا بولو احد او کلا ہی ہے او دا کوئی ہم پلا نہیں پوری کائنات نو بنان والا پیدا کرن والا کلا ہی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے کنے بنائیے یہ رولا میرے پیغمبر دا مکے والیاں دے نالے اپنے بیگانے ہو گئے یار اغیار ہو گئے سجن دشمن بن گئے ہن قتل دے منصوبے نے مکے چو کڈن دے منصوبے نے کتے نبی نو قید و بند دے اندر ڈالن دے منصوبے نے ایک قدم قدم تے صعوبتاں نے تکلیفاں نے گناہ کیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چون چون کردہ بچائے بلی نو ویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دسدائے سجن دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے جویں کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو کھڑاک بھی بولو ہون ایک جوڑ ٹوٹ جائے تیان دینے ڈاکٹر اجاز صاحب کو جا کے پریشن کراؤ 8 مہینے پلستر لا چھڑو باج پوچھو کی آلے اندہ وہ گال نہیں رہی جڑی پہلو سی بول دے نہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ترجمہ کیے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خانچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے چل ہن ذرا ویخ مجھا گاوانو کوبر پشاب تے خون اونا تھاوانو خون پشاب دیاں اندر نیرانے کالے تھنا وچو نکلیاں چٹیاں تارانے دودھ ملائیاں مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنا ہے او گنی اسی منگتے سارے
او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے یہ میرے پیغمبر نے سب تو پہلے جڑی واز کی تھی ہے نا رولا ہی پایا قولوا لا الہ ہن جدو انہوں نے کہنا مجنو شاعر کذاب جادوگر معاذ اللہ اتو آواز آن دی ہے ہن جواب تسا نہیں دینا جواب انہوں نے میں رب دیاں گا ہن اللہ لگے نے جواب دین انہاں کی کیا سی لشاعر مجنون تے اللہ کی آندے نے اللہ آندے نے نون انہاں کی کیا لشاعر مجنون اللہ آندے نے نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے منو نون دوات دی قسمیں والقلم منو قلم دی قسمیں جیڑی 17 بن کے لکھ دیئے اے آندے نے تو مجنو ہے لیکن میں نہ تھوانو مجنو آکھیا بھی نہیں تے ساڑی قلم نے تھوانو مجنو لکھیا بھی نہیں تے جڑے پاگل تے مجنو دے نا محبوبہ انہاں دیاں نیکیاں دے مول پیندے ہی نہیں انہاں دیاں نیکیاں دے اجر لب دے ہی نہیں محبوبہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اسی توانو اجر اینا دیاں گے جڑا کدی مکن والا نہیں ہوئے گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی خلق عظیم دے پیک کرو ہن خلق عظیم دا جڑا مسئلہ ہے نا سب تو پہلے پتا کرنا ہے تے کہ بندے دی بیوی کو پتا کرو پی حاجی رندا اخلاق کیسا ہے بول دے نہیں چوری صاحب دا اخلاق کیسا ہے بیوی نے زیادہ پھر بندے نو کونی نہ کوئی بھی جانتا بول دے نہیں ادھر میرے حال ویکھو وہ دسے گی بھی حاجی اری گال کیڑی روٹین دی کٹ دے کیڑے لیول دی گال ہوندی ہے ایک ملدی ہے دوجی نہ کہ نہیں یہ بھی تھوان پتہ لگے گا پھر حضرت علی گھر آن کے سانو مار دے کنہ نے بیوی نو کنہ مار دے نے اور گل گل تے چڑک دے کنہ نے ہن آئیے نا ذرا اسی اپنے محبوب دیاں بیویاں کو بھی پوچھ لئیے کہ نبی دا اخلاق کیسا سی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پورے دا پورا قرآن نبی دا اخلاق ہے تنال فرماندیاں نے نبی نے پوری زندگی کسے بیوی نو ایک چپیڑ بھی نہیں ماری پوری زندگی اور کسے بیوی نو گالی نہیں دیتی چڑکیا نہیں اگر آپ نو کو غصہ آیا ہے چپ کر کے گھروں اٹھ کے باہر نکل گئے نے لیکن کسے بیوی نو چڑکیا نہیں پوری زندگی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی ہے ہن جیڑا بندہ اپنی بیوی نو ایویں ہی ماردا ہے انہوں گالیاں دیندا ہے چڑکدا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے اتوں گھر دے اندر فتنہ کھڑا کردا ہے او دا تعلق نبی دی امت دے نال نہیں کیونکہ جدا کلمہ پڑھیا ہے انہیں کدی کسے بیوی نو نہیں ماریا جڑا اپنی بیوی نو ماردا ہے گھردیاں نو تنگ کردا ہے خرچہ نہیں دیندا میں کیویں مننا او پیغمبر دا امتی ہے بولیے آپ نے فرمایا نا خیرکم لأہلہی تھوڑے وچوں بہتر اوئے جڑا اپنے اہل واسطے بہتر ہے بیوی بچیاں واسطے بہتر انا خیرکم لأہلی لوگو سن لو میں محمد بھی اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول قبیلہ بنی سواد دا ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا ہے ماں جی
نبی دی زندگی دا کوئی ایسا واقعہ سناؤ جڑا تھوڑے کو نقصان ہویا ہوئے تے پیغمبر نے تھوڑے ول ویکھ کے مسکرا چھڑیا ہوئے۔ اماں جی فرماندیاں نے سن پھر ایک دن حضرت اماں جی ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حفصہ کون ہے؟ میرے عمر دی بیٹی ہے، میرے پیغمبر دی بیوی ہے۔ حفصہ جیسا ناشتہ کوئی بھی تیار بیوی نہیں سی کر سکتی، آپ دا دل کردہ سی میں صبح ناشتہ کراں تے حفصہ دا کراں۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماندیاں نے میں ایک دن کیا آج حفصہ دا ناشتہ کروں آیا، لونڈی لے کے آئے گی، میں پیالہ مارنا پوہاں کے توڑ دینا، پھر گھر میرا ہوئے واری میری ہوئے، حفصہ کون ہے ناشتہ کلن والی؟ ایویں ہویا حفصہ دی لونڈی ناشتہ لے کے ایک پیالے چوندی ہے، میری ماں عائشہ نے پیالہ چک کے ویڑے چ پوہاں کے ماریا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، ہن ساڈے ورگا کو ہوندا تے ڈانگ پھڑ لیندا بول دے، لیکن آقا کھلو گے نا مسکرائی جا رہے نے، نالے ہسی جا رہے نے تے نال فرماندے نے میرا ایش چو ہویا، ایش میرا ایش چو ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے جو پیالہ ڈگا نا تو وہ ٹوٹ گیا، انہوں نہیں پتا انہیں ٹوٹ جانا ہے، تو میں وہ ٹھیک کراں ٹکرے تے نال میں کہا ایشا تیری اج خیر نہیں، تے اماں جی فرماندیاں نے پیالے دے ٹوٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلور تو نہیں لگیا، نبی دی مسکراہٹ تو لگے ہے۔ تے نال کی فرماندے نے ایشا یہ ٹوٹا پیالہ تو رکھیں گی، تیرا ثبوتا پیالہ حفصہ نو جائے گا۔ یہ نہیں گل ہی کہی تے ہن اسی تھوڑا جا اگا پیچھا ہو جائے کوئی کھانے تے گال بول دے تے جیڑا بندہ اپنی بیوی نو مار دینا گھر چ او دے ورگی کھچ تے چول کائنات چ صحیح گل وہ ایویں سمجھو ال کھچو کھچو چن وال کھچو اور بڑھیاں نو مارنا بھی کوئی کام ہے ہوئے ایک وکل مندی تو تے باہر کہے نو لانا تو تینوں پتہ لگے جتھے ایک مارے گا کو 5 پہن دیاں انہیں بیچاری نے تینوں کی کہنا ہے جڑی تیرے بچیاں دی ماں ہے، ہن تو جنہ مرضی ماں باپ بچے چھڑ کے تے کسے پاسے جا نہیں سکتی۔ جیڑا انسان اپنی بیوی نہ مخلص نہیں نا یہ حساب لا لو اللہ او دے واسطے رزق بھی تنگ کر دیندا۔ اگر چاہتے ہو ساڈے رزق چ فراوا نہیں ہوئے بیوی تے بچیاں نہ مخلص ہو جو رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اللہ تیری مٹی بھی سونا نہ بنائے تو مینوں پھڑ لے۔ اپنے گھر دے اندر غیر عورتاں نہیں، غیر عورتاں نو بڑا ہس ہس کے بلاندا ہے، انہاں نے گلاں بھی ہس کے کردا ہے، انہاں نو پیسے بھی دیندا ہے، تے اپنی بیوی کو دوجے یار سوال کر تینوں سنیا نہیں گیا تو بولی ہے کیوں؟ یہ نہ بھی پیار نہ بول، یہ بھی تیرے پیار دی بھوکی ہے، یہ تے پیار نہ بولے گا تو سارا عبادت ہی لکھا جائے گا۔ بولتے اللہ پاک نے فرمایا نا منو زمین دی دھرتی تے 2 کھیل بڑے پیارے نے، ایک میاں تے بیوی دا کھیل منو بڑا پیارا ہے، اور دنیا دا سب تو جڑا اللہ دے ہاں رشتہ ہے نا مقرب وہ میاں تے بیوی دے، تے سب تو پہلے رشتہ بھی یہی زمین تے آیا ہے۔ بابا جی آدم کلے آئے نے، کھبی پسلی چو ماں ہوا پیدا کر کے تے بیوی پہلو بنائی ہے، ماں بعد بڑی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر والے واسطے ویکھو کنے بہتر۔ نمبر 2 ہن بندے دے اخلاق دا پتہ کرنا ہے تو دے خادم نوکر کو کرو۔ نوکر تھانوں دسے گا بھی حضرت علی حاجی صاحب انہاں دی زبان کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، یہ گال تو بغیر بول دے نے کہ نہیں؟ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا خادمہ نوکراں نوں ایویں گالاں کڈی جاندے نے۔ اب بعض دفعہ ویندے نہیں اخبارات وچ بھی آیا ہوندا ہے، میڈیا تے بھی فلانے نوکر نے اپنے جڑا چوری سی او دا جڑا مالک سی انہوں گولی مار دی، کیوں ماری؟ او دی زبان اچھی نہیں۔ نبی علیہ السلام دے خادم حضرت انس قید رضی اللہ تعالی یہ خادم ہے جدو آقا مدینے آئے نا تے مدینے دے انصاری لوکاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو تحفے تحائف پیش کیتے، تے ایک بی بی ہے جدا نا ام سلیم ہے، میرے پیغمبر کو آ جاندی ہے، آن کے چھوٹا جا بچہ لے ہے تے جگاں دے پیر کو آ گئی، کہنے لگی اللہ رسول
میں بڑی گریبنی تے ماریاں، میرے کو ہور تے کچھ نہیں، اے نکا جہا بچہ ہے، اینو رکھ لو، اے تھوڑی خدمت کرے گا۔ تے میں رب کولو منگ کے لیا سی اللہ مینوں پتر دے، انہوں میں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی۔ حضرت انس نے 10 سال خدمت کی تھی، کتنے سال؟ 10 سال، طویل برس، 10 سال۔ پوچھن والا پوچھدا ہے انس نبی پاک نو کیسا پایا ہے؟ تے حضرت انس فرماندے نے 10 سالاں چ میرے نبی نے کدی مینوں اوف وی نہیں آکھیا۔ دوسری روایت ہوندی ہے اوئے انس کہہ کے بھی نہیں بلایا، اوئے انس اڑا گل سن بھائی، اوئے انس، یہ بھی نہیں کیا۔ 10 طویل برس۔ تے آندے نے ایک دن میں لوٹے چ پانی لے کے آ رہا سا، لوٹا مٹی دا ہی، ہتھوں چھٹا تھلے ڈگا ٹوٹ گیا۔ میں کہ انس تیری خیر نہیں؟ انس بھی یہی کہندے نے لوٹے دے ٹوٹن دا پتہ نبی دے چہرے دی سلور تو نہیں لگیا، نبی دی مسکراہٹ تو لگیا۔ تے ساڈے خادم کو کوئی نقصان ہو جائے تھوڑا بہتا اہی گالاں کٹ کٹ کے اخیر کر چھڑنے۔ سنو حدیث، کم تعفو عن الخادم، اللہ دے رسول نوکر کو غلطی ہو جائے کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ فرمایا اوف کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ تیرے خادم تے نوکر کو غلطی ہو جاندی انہوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے۔ تو ہی 7 دفعہ نہیں کر دے، 70 مرتبہ سے بڑی دور دی گل ہے، بول دے نہیں۔ تے اس پیغمبر دی سیرت اور اخلاق دیکھو نا، کہ حضرت انس آندے نے 10 سالاں چ کدی چڑکیا بھی نہیں، کدی دبایا بھی نہیں، متھے تے سلوٹ پائی نہیں۔ تے کدے کام بھیجیا تے میں بچیاں نہ کھیلن لگ پیا، تے نبی علیہ السلام انتظار کر کے آئے تے اتھوں کان تو پھڑ کے آندے نے اور لمے کرنا والیا تینوں میں بھیجیا سی، جا تو کام کر کے بچیاں نہ کھیلن لگ پیا۔ پھر بھی مذاق چ کیا، مزاق چ گیا، غصے نہ نہیں کیا۔ اے ہے نبی دا اخلاق۔ اچھے اخلاق دی گواہی بیوی دے رہی ہے، خادم دے رہا ہے، نوکر دے رہا ہے، تے صحابہ بھی دے رہے نے کہ نبی علیہ السلام نے پتھر نہیں مارے طائف دے اندر، جتی لو نہ بھری نہیں، فرشتے نے آکھیا نہیں میں اس بستی نو 2 پہاڑاں چ رکھ کے پی دینا جویں سرما پیوی دے، تے اوتھے کی کیا؟ نہیں جبریل، ایک وقت آئے گا انہاں طائف والیاں وچوں اللہ دی عبادت کرن والے پیدا ہون گے، تے جاؤ طائف چلا تھانوں لے جے، وہ ایڈے وڈے موحد لوگ نے طائف والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا انہاں واسطے بد دعا نہیں میں کرنی، آن والیاں نسلاں چوں انہاں چوں عبادت گزار تے موحد پیدا ہون گے۔ پتھر کھا کے بھی کیا ہے، پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں، ایہو جے سینے نال میں لاواں سدھائی جنت جاویں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب مکے دے سن 8 ہجری آپ نے چڑھائی کی تھی نا، تے پہلے آپ نے مدینے دے مسجد نبوی دے اندر ایک شورا دا اجلاس کیتا، شورا دے اجلاس دے وچ نا بھائی مزمل الدین صاحب صحابہ سن سارے، فیصلہ ہے کیتا کہ جا کے مکے دے چڑھائی کر دینی ہے۔ شورا دے اجلاس ایک پیغمبر دا سپاہی سی حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی، بدری صحابی سی، یہ بیٹھے وچ انہاں نے نا شورا دی ساری کاروائی ایک چٹھی دے لکھی، ایک بی بی نو دیکھنا تے مکے دی طرف توڑ دیتا بھی جا فلانے سردار نو دے دے، پھر نبی دے صحابہ نے پروگرام بنایا مکے دے چڑھائی کرنا تیاری کر لو۔ یہ ہن بڑا بڑا جرم ہے، جاسوسی کرنا، یہ دی سزا پاکستان دے اندر موت ہے۔ جیڑا کوئی سپاہی یا فوجی جاسوسی کردا ہے او دی سزا ڈائریکٹ موت ہے۔ یہ ہن بڑی وڈا جرم سی کہ پوری اجلاس دی کاروائی جیڑی ہے جنی بھی بنی مسجد نبوی دے اندر وہ ساری لے کے ایک بی بی نو دے دیتی۔ بی بی مدینیوں نکلی تے عرش تو جبریل آ جاندا ہے، آن کے آندا ہے محبوب جی فلاں بی بی نکلی ہے تے وہ تھوڑا جاسوسی دا لیٹر لے کے جا رہی ہے،
تے روضہ خاک ایک جگہ اتھے پہنچیے آپ نے حضرت علی حضرت زبیر حضرت ابو مرثد حضرت اسود نو بلایا ہے فرمایا جاؤ علی بی بی جاسوسی دا رکا لے کے جا رہی ہے تو دیکھو رکا لے کے آؤ نا روضہ خاک ایک جگہ ہے حضرت علی پہنچ دینے حضرت علی فرما دینے جو زبان نبوت نے فرمایا سی فلاں مقام تے عورت ملے گی اسی جدو اتھے پہنچنے ہاں اس عورت نو ایک قدم نہ اگے پایا ہے تے نہ ایک قدم اسا پیچھے پایا ہے پیغمبر دی زبان چینی صداقت بی بی نے کہا بی بی بھی رکا لیا وہ کہنے لگی میرے کو ہے ہی نہیں آیا میرا سامان ہے پھول لو سامان پھولی ایک ایک چیز رکا نکلیا ہی نا حضرت علی آندے نے بی بی تو غلط ہو سکنی ہے جنہیں سانو مدینیوں بھیجیا وہ دی زبان غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی تیرے کپڑے اتار کے میں تلاشی لانگا یاد رکھی انہوں نے کہا منہ پرانو کرو صحابہ نے منہ پرانو کیتا سر دیاں میڑیاں چونے رکا کٹ کے دے دیتا رکا لیا کہ مدینے آئے ایتھے بھی ہون ویکھ لے جرنیل تے لیڈر دے اخلاق تے حوصلے دا پتہ لگا اینو لیڈر آندے جے جڑا چھوٹی چھوٹی گل تو کارکناں دے گل پیندا رہے کدا لیڈر ہے اے لیڈر ہے اے جرنیل ہے رکا آیا پڑھ کے سنایا گیا مسجد نبوی کوہرام مچ گیا حاتب بن ابی بلتا منافق ہو گیا مرتد ہو گیا کچھ آندے نے مرتد کچھ آندے نے منافق نبی علیہ السلام دی زبان نبوت حرکت نہیں آئی حضرت حاتب بن ابی بلتا اٹھ پہ کہنے لگے اللہ رسول پہلے میری گل سن لیا جے بعد چ فیصلہ صادر فرمایا جے نہ منافق ہویا نہ مرتد ہویا محبوبہ صرف میرے رشتہ دار عزیز و اقارب بچے مکے چ نے انہاں دی محبت دی آڑ لے کے میں رکا لے بیٹھا باقی اور کوئی گل نہیں نہ منافق ہویا نہ مرتد ہویا حضرت عمر فاروق جلالی طبیعت دے آدمی سن تلوار میان چو کھچی ادی کو اللہ رسول جھوٹ بول رہے ہیں ایدی گردن ہوئے میری تلوار ہوئے ذرا اشارہ کرو آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جا تینو پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے تے بدریاں نو آسمان تو اللہ نے چانک کے کیا سی اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم اور بدریو آج تو بعد میں تھانو قیامت تک معاف کر چھڑیا جویں دے مرضی عمل کرو تے جدو رب نے معاف کر چھڑیا تے پھر اہی کون آ بول دینے عمر اسی کون آ انہوں سزا دین والے تے نالے عمر چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض نہیں ہوئی گا چنگی ماڑی سجنا کولو نکیاں نکیاں گلاں تو یاریاں نہ چھڈیا کرو بول دینے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو چل میرا تیرا منجور مک گئے چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جان دی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی ایتھوں ہی میرے آقا نکلے مکے تے چڑھائی کی تھی تے جدو آقا مکے جو وڑ رہے نے نا ایک صحابی آندا ہے الیوم یوم الملحمہ آج کافران دے گوشت کرن دا دینے کافران دے آج ٹکرے کرنے نے آج گن گن کے بدلے لینے نے مراد ایسی جگان دے پیر دے کان دے اندر آواز پہ جان دیئے آقا فرمان دینے الیوم یوم المرحمہ آج تے رحم کرن دا دینے ہائے ہائے او میرے صحابیو سن لو جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ابو سفیان دے گھر آ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا حکیم بن حزام دے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وڑ جائے کچھ نہیں کہنا جڑا لوگو حرم دے اندر آ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا ابو حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا بیماراں نو کچھ نہیں کہنا مزدوراں نو کچھ نہیں کہنا بابیاں نو کچھ نہیں کہنا حضرت عمر آندے نہیں پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسی نو بھی کچھ نہیں کہنا باقی رہ کیڑا گیا بول دے وہ رہ گیا جنہوں کہنا کچھ وہ دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دے تے جتھے آج بیت اللہ دا دروازہ ہے نا
ادوں بھی دروازہ اتھے ہی ہے جگاں دے پیر اس طرح دروازے تے چڑھ جاندے نے تے دروازے تے درمیان چ میرے آقا کھڑے ہو گئے ہاتھ میں پا لے تے خطبہ کتھوں شروع ہویا ہے آقا فرماندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ او مکے والے ہو کتے تسا میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میرے تے اجریاں رکھیاں مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میری زنیرہ دیاں اکھاں چ سلائیاں گرم کر کے پھیر چھڑیاں مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میرے تے مینوں پتھر مارے مینوں او وی یاد ہے شیب ابی طالب دی جیل دے اندر 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت تسا مینوں قید کیتا مینوں او وی یاد ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کتے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میرے خبیب نو مکے دے چونک چ سولی تے ٹنگ دیتا مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں مینوں او وی یاد ہے کتے تسا میری سمیہ نو دوں اٹھانا بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا مینوں او وی یاد ہے پر مینوں دسو اج میں محمد تواڈے نال سلوک کی کراں اگوں جواب کی آوندا ہے اگر میں چاہواں آقا فرماندے نے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں دسو تواڈے نال سلوک کی کراں تے اگوں آندے نے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی تے آقا دی رحمت دا تے سمندر ٹھار جا گیا ہے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم مکے والے ہو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڑیا ہے یہ 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ او کیوں نہ پڑھ دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ذرا غور کیجئے اتھوں میرے پیغمبر نکلے حنین وال آئے سن حنین وال بھی پھیرا چلو مار چلیے آئے تے آئیاں حنین نال ہی بڑے وہ کافر تنگ کر دے آقا علیہ السلام فرما دینے صحابہ نے ٹھیک میرے پیغمبر اس طرح کر کے اپنے سفید کوڑے تے سوار ہوندے نے تے جڑا دلیر کمانڈر ہوندا ہے نا وہ سفید سواری تے سوار ہوندا ہے تے آقا دا گھوڑا اگے اگے جا رہا ہے سواری تے نال فرما رہے نے انا النبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب او نہ دیو کافرو سن لو میں جھوٹا نبی نہیں تے نالے میں کوئی ایرے گہرے خاندان دا نہیں عبد المطلب دا پوتا واں وہ کافر جڑے میدان چھڈ کے نس گئے 6000 قیدی بنائے 40000 بکریاں نبی دے قبضے چ آ گئی ہیں سونا چاندی بھی بڑا آیا نبی علیہ السلام نے وہ سارا مال غنیمت کٹھا کر کے انہوں نے دے چھڑیا جڑے نوے مسلمان ہوئے تھے مکے والے تے جڑے مہاجر تے انصاری نوجوان سن نا ینگ بلڈ جنوں آندے ہو نوجوان وہ آپس کہن لے مرن نو اہی نال بھکھاں کٹن نو اسی نال ساڈیاں تلواراں نال خون وی تے نبی پاک نے پہلو پہلیاں نو سارا مال دے چھڑیا غنیمت دا یہ گل رب نو پسند اس تو جبریل آیا سونے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے حنین دا باپ بنیا امام بخاری نے صحیح بخاری آپ فرما دے رہے سارے نو کٹھا کر کے اور تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانوں ہدایت دیتی تسی آپس وچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا ہائے ہائے جدوں انیاں گلاں کہیاں دے نال کی کیا ہے تسی گمراہ سو تھانوں میری وجہ تو اللہ ہدایت دیتی تسی آپس وچ دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے پیار پایا اللہ تے تیسری گل ہے تسی منوں آکھو جو تو مدینے آیا تینوں رہن واسطے تھا کو نہیں دیندا رہن واسطے تینوں تھاں دیتی اے منوں آکھو صحابہ دیاں گردناں جو گئیاں فرمایا بول دے نہیں ہن سونے بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں تے اگلی گل جڑی او کمال دی الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو ملال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ تسی راضی نہیں 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعاں جہانا لو
لوگ کرانو لے کر جاون دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں لوکاں دی دولت مکدی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اینا 6000 چنا نبی دی ایک رضائی پہن شیمہ بھی سی تے ماں حلیمہ بھی سی اللہ اکبر ہاتھ کڑیاں لگیاں نے قاضی صاحب لے دے نے آندیاں نے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے ہوئے کہنے لگے اماں تو یہودر ہے تو ساڑھے نبی نو کی کہنا ہے ایک کری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جان گے تے پہن دی ملاقات آج 55 سال بعد ہون لگی ہے تے حضرت قاضی صاحب لے دے نے جدو دور خیمہ لگا سی نا پہن گئی ہاتھ کڑی لگی ہے تے جا کے خیمے دے سامنے اسرا بازو تو کپڑا تاں کر دیئے آندی ہے ویرا میں تینو لوریاں دین دی رہی ہاں تے اے تو ایک دن دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے تے نال کی آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھیں وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اوچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال او تیرے سن وے ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو وے ویر پیارا تو ساڑے کر وچ پروش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیمہ میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینو چاندی نال محبت تینو چاندی تے سارا دن کھڈاندی آج تو بن گیا پیر جگاندہ آج تو بن گیا پیر جگاندہ تے پائے شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبہ قبیلہ میرا آج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے بیٹیاں دے حق مارنے والو بیٹیاں دیاں پراپرٹیاں تے جائیداداں اپنے بچیاں نو دین والے آیا نظرہ پہنا دیاں حق پہنا دیاں پراپرٹیاں تے قبضہ کرنے والو پراؤ سن لو ذرا جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے دی کے دا کردار تے سیرت اخلاق کیے موڑیاں اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیمہ حلیمہ کارن تے ادبہ نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کے آنا نفرت کرے ہو اللہ ٹور لے آن دی اے جے میری پین شیمہ جو رہی
ہے مینوں کھڈان دی فرمایا حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیمہ حلیمہ دے پاروں اے چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیمہ دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے اخلاق ہے آخری واقعہ سن لو سمامہ بن اسال نو لے آکے صحابہ نے تھمے نہ بنے ہیں بولیے بنے ہیں نا آقا ہے سنا سمامہ کی حال ہے اندھا کوئی حال نہیں بن کے پوچھ دو کی حال فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی نو کیا کوئی اللہ رسول کیا کوئی نہیں لے آگے تھم نہیں بنے ہیں فرمایا دی روٹی میں محمد دے گھر وچ آئے گڑوا دودھ دا 7 روٹیاں 7 دوپہر شام صبح 21 روٹیاں روز دیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرق بدہ سی کھلا ہوندا بتالی کھاندا بول دیں دوجہ دن آقا ہے فرمایا سنا سمامہ ایک کری ویہتے صحیح آندہ جا کام کر نہیں ویندہ بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی معاذل میں کیا سمامہ تو ویکھے ہی نہیں ویکھ لیندہ تے گلتے نہ آندہ تو ویکھیا نہیں نا نظر اٹھا کے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جیو جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جیو رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واہ سونا حسن مہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے تیجے دن پھر آقا ہے سنا سمامہ کی حال ہے اندھا جی ان تقتل زاد من وَإِن تُنِمْ مَلَامُنَ قتل کریں گا بدلہ لینا لے پیچھے پڑے تیجے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکا حضرت عمر فاروق نے تلوار دستے تے ہاتھ پایا تے ہاتھ کام رہے ہے سرخ چہرہ لب پھڑ پھڑا رہے نے اللہ رسول میرے سامنے کیویں دی گل کر رہا تھوڑے نا ایویں دھمکی میرے ہوندے ہماری عمر کچھ نہیں کہنا تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندہ سمامہ جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ای کینہ ہے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو بڑا چودری ہے نا چھڑ دیو بھائی جو رسیاں کھولی ہیں نا مسجد نبی چو نے دڑکی لا دی دڑکی سمجھ دیو نا دوڑ لا دی آندھا قدم اگے نو جا رہے نے دل پیچھے نو جا رہے ہیں اگے جا کے نا آندھا یار بڑے بڑے جرنیل ویکھے بادشاہ ویکھے حکمران ویکھے پر ایڈے حوصلے والا میں آج تک کوئی نہیں ویکھیا کہ میں گو تڑیاں کراندہ رہا تمکیاں لاندہ رہا ایڈا حوصلہ اشارہ کردہ گردن کٹ جا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردہ رہا سکتی پر او نرمی وخام دا اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ اے جے اخلاق ہن جنی تیزی چ گیا نا وہ تو دگنی تیزی چ واپس پلٹے ہیں یعنی جنہ جاندیا دوڑیا نا وہ تو دگنی تیزی چ واپس آقا مسجد نبوی دے کچے سینج بیٹھے سامنے گیٹ تے نظر ماری سمامہ کھڑے آقا فرماندے رہو سمامہ پھر آ گیا ہن او دے کو پوچھو کی آندا میں نہیں آندا آندا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے پھر آ گیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے ہن کیویں آیا کیوں آیا تو وہی کی لینا ہے بھائی
یہ تارمان ہے میرا پتر ہے، یہ وعدہ میرے کو لینا تے آپ اگلے جلسے تے اپنے رہتا ہے۔ توجہ ہون بھئی کیویں آیا سماما؟ کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی۔ ہن کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ہے تے آقا فرماندے لیاؤ روٹی بھائی، پھر 7 روٹیاں دے گڑوا دودھ ہے، جدو شرک دا گند نکلیا پھر ایک کوئی کھادی سو، بول دے نہیں 3 ٹائماں دیاں کنیاں بسیاں 18، میں پاکستان چو شرک کر دے ہو لائٹ پوری ہو جائے گی، نہ ہوئے گی سانو پھڑ لیا جے بھائی، بول دے نہیں۔ مکے گیا، مکے جو یمامہ ایک کنک سپلائی کردہ ہی مکے والے نو، سماما انہیں کنک دے بین لا دیتا، آج تو بعد ایک دانہ بھی مکے نہیں جانا بھائی، ٹھیک ہے جی۔ ہن مکے جی قید سالی پہ گئی، وہ مردار خان تے مجبور ہو گئے، اتھے کنک تے ہوندی نہیں۔ مکے دے 12-13 چودھری ابو سفیان دی قیادت پگاں بنیاں تے سماما کو آگے، سماما کنک بند کر چھڑی، انہوں نے کہا نہ جو اتھوں کنک ملے گی محمد دیاں جتیاں جو ملے گی، پرمٹ مدینے ہو لے کے آؤ، پھر کنک دیا گا نہ جو اتھوں۔ ابو سفیان بڑا دنا چودھری سی، تو انہوں نے پتا چودھری کاٹی عقل مند ہوتے بول دے نہیں کیوں چوری ساڈا بھی چوری، ساڈا بھی چوری مرتضی بڑھایا جی بھائی، یہ ویسے عقل مندی ہے، جیڑا بندہ دھند چ گڈی چلائے نا وہ عقل مندی ہوندا ہے۔ جنہیں وے مرضی ہی فارغ ہوئی ہاں سویرے 5-6 بجے گھر پہنچنا ہوندا ہے، ماشاءاللہ دھند چوں نہیں پیندی۔ اللہ اکبر، اللہ بھی یہ دھند نوں لے جائے جتھے دی کوئی لوڑ ہے، سانوں دی لوڑ نہیں۔ اللہ چوری کہنے لگا ابو سفیان ہن مکے نہ جایا جے، مدینے نہ جایا جے، انہیں چھتر بڑے مار رہے ہیں، ایتھے بہ کے نا انہوں چٹھی لکھو، چٹھی لگے نے سرداراں نے مکہ لین کی آندے نے داد کے تیرے بھکھے دیندے دہائیاں نے، سخت تکلیفاں بڑھیاں بالاں نے پائیاں نے، تیریاں بھیناں چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے، رومن تمام بھکھ ول ول کے مار دی۔ چٹھی پڑھ کے سنائی گئی، پیغمبر دیاں ہچکیاں بج گئیاں، آقا نے رو رو کے داڑھی تر کر لئی، اپنے تے حسن ایدہ نا صلہ رحمی ہے، اگر کوئی رشتہ دار برا سلوک کر دے تو چنگا کر، وہ مندہ ورد ہے تو چنگا ورد، تو مندہ بھول دے تو چنگا بول، اے صلہ رحمی ہے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے، آقا فرما دے نے اس بندے دی اللہ عمر بھی لمبی کر دین دے نے، اللہ اے دے رزق بھی اضافہ کر دین دے نے۔ جڑا رشتہ داری نو جوڑ دے توڑ دا نہیں، اپنے رشتہ داراں غریب رشتہ داراں نو سینے نہ لایا کر، جڑی غریب پائی ہے او دے کو رشتہ للیا کر، دے دیا کر، پیسے تے دولتاں اون جان والی چیز ہے، یہ نہیں تیرے کو 4 ٹگے آگے نے پرا نو پرا ہی نہیں سمجھدا، بہن نو بہن ہی نہیں سمجھدا، جگاں دے پیر نو ویکھ لے عروج کنا دیتا ہے، تے کوئی دکھ ایسا نہیں جڑا میرے پیغمبر نو مکے والے نہیں پہنچایا۔ فرمایا سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاوے نے کافر پر اے داد کے میرے نے، ہے جے صلہ رحمی۔ حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاڈے بھکھ نے اولیرے نے، چنگی اے عادت نیوں بہتا گسا نیک ابرار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ کنکاں کھول گئیاں، یہ دا نائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جنہ ساتھیاں نے دوستاں نے ساڑھے بھائی پرویز صاحب اور دیگر رفقا جنہوں نے آج دے پروگرام دا
یہ انعقاد کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، پروگرام رکھے ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے، اور اس کار نو اللہ میرے دوستاں